اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو جو ہدایت کے اصول عطا فرمائے اور جن اصولوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس وقت کے لوگوں کے اندر تبدیلیاں پیدا فرمائیں، وہ اخلاقی خوبیاں، وہ کردار کی خوبیاں، وہ اعمال کی خوبیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر پیدا فرمائیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو بہترین معاشرہ قرار دیا ہے، اور وہ اصول قیامت تک کے لیے ہیں، چاہے یہ معاشرہ کس قدر گندگی میں چلا جائے، کس قدر گناہوں کی دلدل میں دھنس جائے، کس قدر اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، اس کے باوجود رہنمائی ملے گی تو صرف انہی اصولوں کے ذریعے، نجات ہوگی تو صرف انہی اصولوں کے ذریعے، اور اگر ہم اس معاشرے کو ایک بار پھر بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو صرف انہی اصولوں کے ذریعے۔ ان اصولوں کا تذکرہ ہوتے ہوئے آج کی نشست میں جس اصول کا تذکرہ مقصود ہے اسے ہم عام الفاظ میں حیا کہتے ہیں۔ حیا بہت ہماری زبان پہ یہ لفظ عام ہے کہ معاشرے میں بہت بے حیائی پھیل گئی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ، لفظ ترجمہ حیا کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں شرم۔ شرم کہ فلاں انسان بڑا شرم والا ہے، فلاں انسان بڑا بے شرم ہے، یہ لفظ بولتے ہیں ہم۔ فلاں انسان بڑا حیا والا ہے، فلاں بڑا بے حیا ہے، یہ جملے عام زبان پہ لاتے ہیں۔ لیکن بعض الفاظ ہوتے آسان ہیں، لیکن جب ان کی تعریف، ان کی ڈیفینیشن کرنی ہو تو ذرا تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ یہ والا بھی ہے کہ یہ حیا اور شرم ہوتی کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر حیا کا تعلق اور بے حیائی کا تعلق چند باتوں کے ساتھ سمجھا جاتا ہے بس۔ جیسے بے لباسی کے بارے میں بات کرنا، عریانی کے بارے میں، جیسے سیکس کے بارے میں بات کرنا، بس یہ چند ایک باتیں ہیں جس کو ہمارے معاشرے میں بے حیائی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر اس کا معنی کہاں تک وسیع ہے، کہاں تک اتنا پھیلا ہوا ہے اس کا معنی، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور اگر یہ میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ صرف یہ ناچ گانا، یہ بے لباسی، یہ عریانی، صرف یہ بے حیائی نہیں ہے۔ وہ اگر حیا کو ختم کر رہا ہے تو کیا چیز ختم کر رہا ہے میڈیا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ آج تفریح کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو انسانوں کے اندر سے، خاص طور پر نئی نسل کے اندر سے حیا کو جو ختم کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے جسے ختم کر رہے ہیں۔ تو حیا ہے کیا؟ قرآن مجید میں جب لفظ حیا استعمال ہوتا ہے تو امام راغب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی مفردات القرآن۔ اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشنز لکھی، تعریفات لکھی ہیں۔ اس میں سے حیا کی انہوں نے تعریف یہ لکھی ہے مفردات القرآن میں کہ انقباض النفس عن القبیح، حیا کی تعریف، شرم کی تعریف
انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ بری بات کے بارے میں، گناہ کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ جب تک وہ رکاوٹ رہتی ہے اس خاص گناہ کے بارے میں انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، اور جب وہ رکاوٹ اٹھ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو اس خاص گناہ کے بارے میں انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بے حیا کو ایک دم عام نہ کیجیے، ایک دم عام نہ کیجیے۔ یہ نہیں کہ ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بس وہ ساری زندگی اس کی بے حیائی والی زندگی ہوگی، جی نہیں۔ ایک خاص گناہ پر پن پوائنٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں یہ انسان بے حیا ہوا ہے، آپ کو اس کی فکر کرنی ہے، اس کے بارے میں اس کے دل کے اندر رکاوٹ ڈالیے، انشاءاللہ حیا پیدا ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بات کی وجہ سے بس اس ساری زندگی اس کی بے حیائی کی ہو گئی، جی نہیں۔ اب بات کو ذرا ذہن نشین فرمائیے گا کہ انسان کے دل کے اندر گناہ کے بارے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، بری بات کے بارے میں، قبیح چیز کے بارے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال عرض کروں گا جس سے بات واضح ہوگی، خاص طور پر نوجوان ساتھی بہت واضح طور پر سمجھیں گے۔ مثال ذرا ہٹ کر دوں گا تاکہ خامخواہ جو لفظ بے حیائی بولا جاتا ہے صرف اسی پر لفظ بے حیائی کو چسپاں نہ کیا جائے۔ سگریٹ پینا، ماں باپ عام طور پر نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو روکتے ہیں کیونکہ اب اس کے بہت سے نقصانات سامنے آنے لگے۔ بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو، لیکن اس کے چند ایک دوست بن گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار یہ سگریٹ پی لیتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ چنگم کھا کے، کلی کر کے، منہ صاف کر کے، کوئی الائچی وغیرہ کھا کے منہ صاف کر کے گھر میں داخل ہوگا، جیبیں بھی صاف کر کے گھر میں داخل ہوگا، ہاتھ بھی صابن سے اچھی طرح دھو کر گھر میں داخل ہوگا، کہیں ماں کو بو نہ آ جائے، کسی بہن کو سگریٹ کی بو نہ آ جائے۔ منع کیا ہوا ہے نا ماں باپ نے سگریٹ پینے سے، لیکن آہستہ آہستہ پھر بہن کو پتہ چل گیا کہ سگریٹ پیتا ہے، پھر کئی مہینوں کے بعد باپ کو پتہ چل گیا، ماں کو پتہ چل گیا کہ سگریٹ پیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اس نوجوان پر کہ گھر میں بیٹھ کر یہ سگریٹ پینے لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے گھر میں بیٹھے سارے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور دھواں بھی باپ کے منہ کی طرف کر کے چھوڑتا ہے۔ گھروں کا ماحول عرض کر رہا ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ سگریٹ پی کر منہ دھو کر آتا تھا، ہاتھ دھو کر آتا تھا، کلی کر کے آتا تھا، چنگم چبا کر گھر آتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ باپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، ماں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، دھواں بھی باپ کے منہ کی طرف کر کے چھوڑتا ہے۔ آپ فرق سمجھیے گا، پہلے اس نوجوان کے اندر اس ایک خاص غلط کام کے بارے میں ایک رکاوٹ تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ رکاوٹ اٹھ گئی۔ پہلے اس کو سگریٹ پینے کے بارے میں حیا تھی، اب وہ سگریٹ پینے کے بارے میں بے حیا ہو گیا۔ وہ جو اندر رکاوٹ تھی وہ اٹھ گئی۔ جب گناہ کے بارے میں اندر کی رکاوٹ اٹھ جاتی ہے تو اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تب وہ انسان بے حیا انسان بن جاتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب شوہر اپنی بیوی جو ہے وہ شوہر کا نام نہیں لیتی تھی اپنے شوہر کا، اگرچہ یہ بھی کوئی اسلامی حکم نہیں ہے، یہ میں ایک انتہا بتا رہا ہوں، وہ بھی دین نہیں تھا کہ جناب بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام ہی نہ لے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ بیوی جو ہے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے کے سامنے اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، کوئی اور کچھ کہہ کر پکارتی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ہمارے معاشرے کے گھروں میں، یہ کہانیاں نہیں ہیں،
ایک وقت ایسا آتا ہے ہمارے معاشرے کی آنکھوں میں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں اس بات کو کہ ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹی کو، یہ ہیرو مجھے اچھا لگتا ہے۔ بیٹی باپ کو کہتی ہے ابو آپ کا بھی ٹیسٹ عجیب و غریب قسم کا ہے، یہ کوئی پسند کرنے کے قابل ہے ہیرو۔ ماں کہتی مجھے فلاں ہیرو اچھا لگتا ہے۔ بیٹا آگے سے کہتا ہے ماں کو، ماں تمہارا بھی کیا ہے مزاج؟ گھروں کا ماحول اسے گناہ نہیں سمجھ رہے، غیر محرم کا تذکرہ، غیر محرم کی طرف دیکھنے کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ ایک وہ مرحلہ آیا، کیا کیا اس نے، میڈیا نے کیا کیا؟ اب بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جو حیا ہے جسے کہتے ہیں کہ انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے جسے حیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اور ایک ارشاد نبوی میں تو یہاں تک فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان والحیاء قرناء جمیعا، الایمان والحیاء قرناء جمیعا، کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے، جڑے ہوئے، یہ ایمان اور حیا یہ دونوں قرناء جمیعا، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ آپ معاملے کی سنگینی تک جائیے گا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اٹھتی ہے تو اندر سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ کیا جب انسان کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، ایمان کہاں رہا؟ ایک ہے کوئی انسان گناہ کرے اور اس کے اندر احساس ہو کہ یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے، اس کا ایمان باقی ہے، اس کا ایمان باقی ہے بھی۔ اور جب وہ گناہ کر رہا ہو، اس گناہ کو حلال سمجھ رہا ہو، تو اسی صورت میں اندر ایمان نہیں رہتا اس بندے کے۔ جی، حرام کو حلال سمجھنے والے کا ایمان نہیں رہتا اندر۔ یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، وہ بری چیز ہے۔ اس انسان کے دل کے اندر جب تک گناہ کے بارے میں رکاوٹ رہتی ہے، حیا باقی رہتی ہے۔ اور اگر صرف اس بندے کے اندر گناہ ہونے کا صرف احساس ہو تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اس انسان کے اندر کم از کم گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تو ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ یہ انسان معاشرے میں حیا کیسے قائم کرے؟ معاشرہ بہت بڑا لفظ ہے۔ اپنے گھر کے اندر 4 5 6 افراد، 10 افراد، اس ایک گھرانے کے اندر حیا کیسے لائے؟ اپنی نئی نسل کے اندر حیا کیسے پیدا کرے؟ یہ حیا پیدا کیسے کی جاتی ہے اور یہ حیا اندر سے نکلتی کیسے، اس کو نکالا کیسے جاتا ہے؟ اس معاشرے کے سامنے گناہ کا تذکرہ اتنا زیادہ، اس ایک خاص گناہ کا اتنا تذکرہ زیادہ، اتنا دکھایا جائے اس گناہ کو کہ اس کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، اس کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔
ہمارے معاشرے کے اندر غیر محرم کو دیکھنا کون سے نئی نسل میں سے ایسا ہے جو اسے گناہ سمجھتا ہوگا، سوائے جسے اللہ نے ہدایت دی۔ غیر محرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ نے بھی سمجھایا، قرآن مجید میں سمجھایا شراب حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نمازی حضرات اس کو سمجھتے ہیں، لیکن معاشرے کی کیفیت باہر کیا ہے؟ معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ مولانا صاحب سے آ کے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسلمان سوال کرتا ہے، اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں جو خاص موقع آتے ہیں، نیو ایئر نائٹ آتی ہے، 25 دسمبر آتا ہے، کھلا آتا ہے، آپ حضرات سنجیدہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ لاہور میں شراب کی قلت ہو گئی۔ آپ پڑھتے ہیں اخبارات میں شراب کی قلت ہو گئی، یعنی مسلمان اتنا شراب پینا شروع کر دیا کہ قلت ہو گئی، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اور سوال بھی کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ یہ معاشرے کے اندر نامحرم لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، تنہائی میں بیٹھنا آج کا نوجوان حرام ہی نہیں سمجھ رہا، حرام ہی نہیں سمجھ رہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک نامحرم مرد ایک نامحرم عورت جب دونوں تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، ثالثہم الشیطان، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں موجود۔ ان دکھتے دلوں کے ماں باپ سے پوچھئے کہ جن پر بیتتی ہیں جب باتیں، جب نوجوان معاشرے کے اندر ان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے، ان دکھتے دلوں سے پوچھئے پھر۔ لیکن وہ نوجوان نسل تنہائی میں لڑکا اور لڑکی آپس میں ملنے کو، ملاقات کرنے کو، ہوٹلنگ کو، کھانے پینے کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ میں نے عرض کیا کہ کس طرح گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کو خوب دکھاؤ، اتنا دکھاؤ، اتنا دکھاؤ، تفریح کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، کہ معاشرہ اس کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ ہی نہ سمجھے۔ اس طرح حیا ختم ہوتی ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کر دیا جائے اس معاشرے میں سے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اور حیا پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ نے یہ سمجھا کہ حیا کس کو کہتے ہیں، کہ انسان کے دل کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو، ایک رکاوٹ ہو، اس کو کہتے ہیں حیا۔ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھایا، اور یہ طریقہ 1 دن 2 دن 3 دن کا نہیں ہے جناب، مہینے 2 مہینے کا طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے زندگی کے کئی سال چاہیے، گھروں کے اندر ماحول بنانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے اپنے زور بازو سے روکے، اپنی طاقت استعمال کرے اس گناہ سے روکنے کے لیے، اپنے اختیارات استعمال کرے، اپنا قلم استعمال کرے، اپنے قانونی اختیارات استعمال کرے، گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال کرے، روکے اس گناہ سے۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک قدم تو یہ، من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، جو برائی دیکھے اسے چاہیے اپنے زور بازو سے روکے۔ نہیں کر سکتے اگر ایسا تو پھر دوسری اسٹیج، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکیے، زبان سے کہہ تو دیجیے بیٹا غلط بات ہے، بیٹا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، زبان سے تو کہا جا سکتا ہے،
2 سٹیجز ہو گئی. تیسری سٹیج ایسی ہے کہ یہ معاشرے کے لوگ جو آج گھروں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جناب مولانا بس آپ کچھ نہ پوچھیں، اب ہمارے اختیارات نہیں ہیں گھروں میں، نہیں روک سکتے، زور بازو استعمال نہیں روک سکتے، مولانا آپ کو کیا بتائیں، ہم تو اب زبان بھی نہیں کھول سکتے. اگر یہ دونوں سٹیجز نہ ہو، یہ انسان بے بس نظر آتا ہو، تو ایک تیسری سٹیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان اپنی بے بسی نہیں ظاہر کر سکتا کہ میں بے بس ہوں. اب تیسری سٹیج عرض کرنے لگا ہوں. اس کے بارے میں کوئی انسان اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا مولانا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکے گا. اور وہ تیسری سٹیج کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر برائی دیکھو زور بازو سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو. تیسری سٹیج غور سے سنیے گا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے ہلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ یہ برا کام ہے بیٹا، تو کم از کم دل میں تو برا سمجھیے، آپ تو دل میں برا سمجھیں. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے. کون سا انسان ہے جو معاشرے میں یہ کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. یہ آج باپ کے دل میں احساس ہو، صرف احساس ہو باپ کے دل میں کہ یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، انشاءاللہ اس کی زبان سے کبھی کبھی نہ نکلے گا اپنی اولاد کے سامنے بیٹا یہ برا کام ہے چھوڑ دو اس کو، نکلے گا. لیکن اگر ماں بھی اور باپ بھی اور اگر ہمارے معاشرے کے بزرگ بھی اگر وہ بھی اپنے اندر سے اس گناہ کے احساس کا خاتمہ کر دیں، اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آخری الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو انسان کے اندر تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. میں نے عرض کیا انسان اتنا تو بے بس نہیں ہے، دل میں تو کم از کم سمجھ سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے. اور اس کا طریقہ سلیقہ خاص طور پر نئی نسل کے اندر کتنے بزرگ موجود ہیں یہاں جو اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ ہماری زندگی تو ایسی گزری کہ ماں باپ نے قدم قدم پر روکا ٹوکا، ماں باپ نے قدم قدم پہ روکا ٹوکا. کوئی ڈی ایس پی بن گیا، کوئی ایس پی بن گیا، کوئی بہت بڑا سیکٹری بن گیا، کوئی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا، اس کے منہ سے کبھی کبھی یہ لفظ نکلتے ہیں. اصل میں آپ جو کچھ اب دیکھتے ہیں میرے کردار کے بارے میں، میرے دادا بچپن میں یوں کہا کرتے تھے، میرے ابا جی یوں کہا کرتے تھے، میری امی مجھے یوں کہا کرتی تھی، میری نانی اصل میں مجھے یوں کہا کرتی تھی. اصل میں بس میرے ذہن میں وہ باتیں اب جمی ہوئی ہیں، اب جو آپ مجھے اس سیٹ پر بیٹھ کر جو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ سب ان بزرگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا تھا. آج معاشرے کے بزرگوں پر، گھر کے ذمہ داروں پر بڑی رہنمائی، بڑی ذمہ داری آ گئی. روکنا ٹوکنا، سمجھانا، بار بار سمجھانا، بار بار کہنا. آپ کا کام کہنا ہے، آپ کا کام کہنا ہے، دل میں ڈالنا اللہ کا کام ہے، دل میں ڈالنا اللہ کا کام ہے. انسان مایوس نہ ہو، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاشرے میں مایوس نہیں ہوئے، اس معاشرے میں مکمل حیا قائم کی، مکمل حیا قائم کی. اللہ رب العزت ہمیں آج اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ حیا جو ایمان کا حصہ ہے اللہ اسے ہمارے اندر باقی رکھے. اور بے حیائی جو آج میڈیا کوشش کر رہا ہے، اب آپ نے بات کو سمجھا، میڈیا صرف ناچ گانا نہیں دکھا رہا، میڈیا صرف بے لباسی نہیں دکھا رہا، میڈیا صرف بے لباس نہیں کرنا چاہ رہا، میڈیا صرف جو ہے وہ سیکس کو نہیں پھیلانا چاہ رہا. وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اندر سے اس مسلمان کے اندر سے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. اس کے اندر سے ایمان نکال لو. پتہ ہے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جب وہ ایمان اندر نہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. اذا فاتك، نوجوانوں پر، آج کل نوجوان نسل پر ایسی حدیث
صادق آتی ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے تو کر، اس لیے کہ اندر ایمان نہیں ہے نا۔ یہ میڈیا ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ اس نسل کے اندر سے ایمان نکال لو، پھر اس قوم سے جو مرضی کروا لو، پھر اس قوم سے جو مرضی کروا لو۔ جب تک اس کے اندر ایمان ہے، اس قوم کے اندر، آپ اس سے اپنی منمانی نہیں کروا سکیں گے۔ اور اس قوم کے اندر سے ایمان نکال لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، پھر اس قوم سے جو مرضی چاہے کروا لو، پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کیفیت سے نکال کر حیا جیسی خوبی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔